فرقان مجید کی ایک آیہ مبارکہ سورۃ الاحزاب سے، جس کا عنوان ائمہ کرام کے نزدیک تطہیر اور پاکیزگی ہے، تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ دعا فرمائیں اللہ رب العالمین جل وعلا آیت مبارکہ کے مقاصد، مفاہیم، مواعظ اور جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں حکمتیں بیان فرمائی ہیں، اپنی استطاعت کے مطابق آپ کے سامنے پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور باری تعالیٰ جل جلالہ ہمیں اس مسئلہ کو سن کر اس کے مطابق اعتقاد رکھنے کی اور عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ نسبت وہ شے ہے جس کو نصیب ہو جائے تو اس تعلق کی بنا پر جو شے نسبت والی ہے اس کا مقام اتنا ہی اونچا ہو جاتا ہے جتنا اونچا مقام اس ذات کا ہو یا اس شے کا جس کی طرف نسبت کی گئی ہے۔ منسوب چیز کا مقام منسوب الیہ کو دیکھ کر ہوتا ہے، یعنی دیکھا جائے گا جس کی طرف نسبت کی گئی وہ کتنی عزت والی چیز ہے، کتنا معزز ہے، کتنا مکرم ہے۔ جس قدر عزت منسوب الیہ چیز کی ہوگی اتنا ہی مقام اور مرتبہ منسوب کا ہوگا نسبت کی بنا پر۔ کس بنا پر؟ نسبت کی بنا پر۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وبارک وسلم سے بڑھ کر کائنات میں چونکہ کوئی شے معزز و مکرم ہے ہی نہیں، تو حضرت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وبارک وسلم سے جو شے منسوب ہو جائے گی اور جس کو نسبت ہو جائے گی، وہ ذی روح ہو یا غیر ذی روح، جان والی چیز ہو یا بے جان، انسان تو انسان رہے، خود اللہ تبارک و تعالی جل وعلا کی بارگاہ میں بھی اس شے کا مقام اونچا ہو جائے گا۔ ہمارے لیے تو ویسے ہی سمجھیں کہ ہماری ضرورت ہے، وہ مجبوری نہیں کہہ سکتا، ہماری ضرورت ہے وہ، اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم سے ہمارا تعلق ایسا ہے، سرکار سے تو اگر در و دیوار بھی منسوب ہو جائے نا تو وہ بھی عزت والے ہو جاتے ہیں۔ در و دیوار کیا حیثیت ہوتی ہے؟ عام طور پہ آپ دیکھیں کیا حیثیت ہوتی ہے، مٹی ہے، سیمنٹ ہے، اینٹ ہے، گارا ہے، مسالہ ہے، کیا چیزیں ہیں وہ روڑے ہیں، پتھر ہیں چھوٹے چھوٹے جن کو جوڑ کر دیوار کھڑی کر دی گئی۔ دیکھا جائے تو ویسے اصولاً کوئی ایسی عزت والی چیز نہیں، لیکن چونکہ جس احاطے میں لگ گئی ہے یہ احاطہ ایسے ہے، آپ اندازہ فرمائیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جہاں قدم لگ گئے ہیں، حضور کے قدم لگنے سے پہلے بھی یہ مقام یہیں تھا، کہیں اور نہیں گیا تھا، یہیں تھا، اسی زمین پر تھا۔ مدینہ منورہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی آمد سے پہلے زمین پر ہی تھا، لیکن جب سرکار تشریف لائے ہیں تو رب العالمین جل وعلا نے عزت اور مرتبہ یہ عطا فرمایا ہے کہ کائنات میں سرکار کی امت کے نزدیک اس سے محبوب شے ہے ہی کوئی نہیں۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ نسبت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم سے ہو گئی ہے۔ حضرت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے دیوار تو دیوار رہ گئی، ایک بات یاد آ گئی مجھے، دیوار تو دیوار رہ گئی،
دیوار میں لگا پرنالہ بھی اگر نبی علیہ السلام کی طرف منسوب ہو جائے نا تو آپ یقین جانیے اس کا بھی احترام فرض ہے۔ آج صاحب تشریف لائے ہیں، حاجی ارشد صاحب موجود ہیں، حاجی ساق صاحب تازے حج کر کے آئے ہیں، مبارکباد ہے ان دونوں بزرگوں کو۔ اگر آپ کی توجہ ہوئی ہو تو خاص الخاص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مواجہ شریف کے بالکل سامنے جو دیوار ہے حضور کے حجرہ مبارکہ کے اندر، مسجد کے اندر، یعنی جس کو دیوار قبلہ کہا جاتا ہے، اس دیوار قبلہ میں اوپر آپ دیکھیں کہ ایک ہال خالی ہے، ایک جگہ تھوڑی سی خالی ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے جانشین حضرت امیر المؤمنین سیدنا فاروق اعظم عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعہ کا دن گزر رہے ہیں، جمعہ کا دن ہے گزر رہے ہیں، آپ نے اکھاڑا ہے۔ یہ آپ کو معلوم ہے کہ لگایا کس نے تھا؟ یہ پتہ ہے آجی کس نے لگایا؟ حضرت امیر المؤمنین کو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائے لگے یہ پرنالہ خود حضرت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے اپنے دست مبارک سے اسی مقام پر لگایا تھا جہاں سے آپ نے اکھاڑا ہے۔ ٹھیک ہے آپ کا عذر اپنی جگہ رہا، لیکن جو شے آپ نے جہاں سے اکھاڑی ہے، جو اکھاڑی ہے جس کو سرکار کے ساتھ نسبت تھی، تو اب آپ یہ دیکھیے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ جملہ تھا، فرمایا امیر المؤمنین کے اس عمل کا کفارہ یہ ہے اے عباس آپ قدم رکھیے عمر کے کندھوں پر اور عمر آپ کو اٹھاتا ہے، آپ اہل بیت ہیں، اپنے دست مبارک سے اسی پرنالے کو اسی مقام پر دوبارہ فٹ کیجئے، لگائیے اس کو دوبارہ یہاں پر۔ 36 لاکھ مربع میل پر حکومت کرنے والا خلیفہ راشد نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی مراد اور حضور کی دعا، سرکار جس کو پسند کرتے ہیں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جیسی مکرم شخصیت۔ لیکن بات یہ ہے جو پرنالہ آپ نے اکھاڑا ہے یہ حضرت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے لگایا تھا، چونکہ اس پرنالے کو نسبت ہے سرکار کے دست مبارک سے، تو اب یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ یہ پرنالہ لوہے کا ہے، پلاسٹک کا ہے، سٹیل کا ہے، کس کا ہے اور کہاں لگایا گیا ہے، کس مقصد کے لیے لگایا گیا، نہ کچھ نہیں دیکھا جائے گا۔ بس اتنا ہی دیکھا جائے گا کہ اس کو نسبت ہے میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کے ساتھ۔ اب جس کو حضور کے ہاتھوں سے نسبت ہو گئی ہے، 14 صدیاں بھی گزر جائیں تو اس کو خالی رکھنا ضروری ہے، سرکار نے خود لگایا ہے۔ یہ ہے نسبت کا احترام۔ اب آپ اندازہ فرمائیے، اچھا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا زیب تن کیا ہوا جبہ حضرت ام المؤمنین سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ہے، مدینے میں بندہ بیمار ہو جائے، مدینے میں بندہ بیمار ہو جائے تو معالج ڈاکٹر طبیب تلاش نہیں کیا جاتا، بلکہ بیمار لا کر ام المؤمنین سیدہ حفصہ کے دروازے پہ کھڑا کیا جاتا ہے، تو آپ اس مبارک جبے کا ایک کونا نکال کر پانی میں ڈبو کر کہتی ہیں بیمار کو پلاؤ اللہ شفا دے دے گا، اللہ شفا دے دے گا، اللہ شفا دے دے گا، مالک شفا دے دے گا۔ اور آپ اندازہ فرمائیے استاذ ہے محمد بن ادریس شافعی، محمد بن ادریس شافعی، امام شافعی رحمت اللہ علیہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کا فرد ہے، حضور کی اہل بیت کا فرد ہے، ہاشمی شہزادہ ہے اور شاگرد ہے امام احمد بن حنبل جیسا 10 لاکھ حدیثوں کا حافظ۔ استاذ نے کہا جا احمد جبہ دھو کر لا، میرا جبہ دھو کر لا۔ امام شافعی نے فرمایا امام احمد بن حنبل سے جبہ دھو لاؤ۔ حضرت امام احمد بن حنبل نے اپنے استاذ اور ہاشمی شہزادہ حضرت امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ کا جبہ دھویا، دھو کر اس کو سوکھنے کے لیے ڈال دیا، نچوڑ کر جو پانی نکلا ہے وہ آپ نے فرمایا یہ درخت کے نیچے کسی زمین میں یا کسی نالی میں ڈالنا اچھی بات نہیں، اس لیے احترام کا تقاضا یہ ہے یہ جبہ میرے استاذ کا ہے، ہاشمی شہزادے کا ہے۔ استاذ اور ہاشمی شہزادہ دو نسبتیں اکٹھی ہیں میرے استاذ میں، تو یہ ادب کا تقاضا نہیں کہ اس پانی کو نالی میں بہا دیا جائے، اس کا احترام یہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں امام کی حیثیت رکھنے والا بندہ کھڑے ہو کر اسی دھوون کو جو دھویا گیا ہے پی رہا ہے۔ پوچھا کیوں پی رہا ہے؟ فرمایا اس لیے پیتا ہوں تاکہ معلوم ہو جائے استاذ کا احترام بھی یوں ہوا کرتا ہے، نبی کی آل اولاد کا بھی احترام بھی ایسے ہوا کرتا ہے۔
نسبت ہے؟ امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ کو چومنا اور ان کو بوسہ دینا، کندھے کو ہاتھ لگا کر منہ پر لگا لینا، یہ الگ بات ہے۔ یہ اس سے بھی اگلی بات ہے جو حضرت امام احمد ابن حنبل نے درس دیا کہ ساری نسبت کا کمال ہے، تعلق کا کمال ہے کہ اگر جبہ لگ جائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد مبارک کے ساتھ وہ شفا کے کام آتا ہے۔ پیالہ حضور منہ کو لگا لے، اگر اس میں درار آ جائے تو انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ جیسا صحابی رسول، اقدم صحابی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کا محبوب صحابی انس ابن مالک، آپ جا کر اچھا وہ آپ نے کسی کمہار کو نہیں دیا بھئی اس کی مرمت کر دیں، سونار کو دیا ہے۔ تعجب دی بات نہیں؟ پیالہ ٹوٹ گیا تو اصولی طور پہ کمہار کو دینا چاہیے، سونار کو دینا چاہیے؟ کمہار کو جب مٹی لگا کے درست کر دے، اس کی جو درار آئی ہے اس کو کھڑا کر دے، لیپ کر اس کو۔ لیکن آپ نے، یہ حضرت انس بن مالک کا اسوہ ہے، آپ نے وہ پیالہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کمہار کو نہیں دیا بلکہ سونار کو دیا ہے، اور ساتھ حکم دیا، فرمایا چاندی کی تار بنا کے اس کو جوڑ، اس لیے عام پیالہ نہیں، حضور کے لب ہائے مبارکہ سے نسبت ہے، اس کی نسبت ہے، مٹی ہے، مٹی کو جوڑ کر پانی پینے کے لیے استعمال کیا گیا، چونکہ سرکار سے نسبت ہے۔ آپ اندازہ فرمائیے، نسبت جس شے کے ساتھ لگ جائے، اگر منسوب الیہ معزز مکرم ہے تو منسوب چیز کو بھی عزت حاصل ہو جائے گی۔ آپ اندازہ فرمائیے، یہ فقط جبے کا کمال ہے، یہ جناب والا پرنالے کا کمال ہے، یہ میرے عزیزو صرف اور صرف پیالے کا کمال ہے، یہ اپنی جگہ بڑی عزت والے ہیں۔ لیکن آپ اندازہ فرمائیے اس اولاد کے کیا کہنے جن کا خمیر ہی اللہ تبارک و تعالی جل وعلا نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد مبارک کے اجزاء سے تیار فرمایا ہوا، سرکار کے اجزاء کے ساتھ تیار ہوا، اس اولاد کے کیا کہنے؟ اللہ اکبر۔ حضرات ائمہ کرام رضی اللہ تعالیٰ مجمعین نے جو احترام ان کا کیا، خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا جو مرتبہ بتایا، بلکہ اللہ تبارک و تعالی جل وعلا نے جو عزتیں ان کی ارشاد فرمائی ہیں، ذرا وہ ملاحظہ فرمائیے۔ یہ سبق ہے، آج کے جمعے کا درس ہے آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اولاد کا مقام مرتبہ کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جل وعلا قرآن عزیز میں ارشاد فرماتا ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اے نبی کے گھر والوں، اے نبی کے گھر والوں، اس میں حضور کی ازواج بھی آ گئیں، عقیدہ اہل سنت، ازواج بھی حضور کی آ گئیں، آل اولاد بھی آ گئی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا ہر فرد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے تعلق رکھنے والا مسارہ کا سارا اس اہل بیت نبوی میں آ گیا۔ اے نبی کے گھر والوں، جزو نیست اللہ تبارک و تعالی یہی ارادہ کرتا ہے تمہارے بارے میں کہ تم سے ہر طرح کی برائی، ہر طرح کی ناپسندیدہ اور کوئی بھی مکروہ چیز جو ہے، جو رب العالمین جل وعلا کے ہاں ناپسندیدہ ہے، سرکار کے ہاں ناپسندیدہ ہے، رب کا ارادہ یہ ہے تمہیں ان ہر بری چیز سے دور کر دے، اللہ دور کر دے ایسی ہر شے کو تم سے، اور نیرا ان کو دور نہ کرے، وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، بلکہ تمہیں پاک کرے، پاک کرے، پاک کرے، اتنا پاک کر دے کہ کائنات میں تمہارے برابر پاک رہ ہی کوئی نہ جائے۔ شیخ اکبر، حضرت شیخ اکبر محی الدین ابن العربی امام الاولیاء کا جملہ سماعت فرمائیے، فرمائیے ارادہ جو کہ اللہ تبارک و تعالی جل وعلا نے کیا ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت ہیں، سرکار کی اہل بیت ہیں۔ اب جو طہارت اللہ تبارک و تعالی ان کو دینا چاہتا ہے، یہ طہارت ویسی ہے جیسے اللہ نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دی ہے۔ جو پاکیزگی اللہ نے حضرت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی ہے، اور ہر وہ ناپسندیدہ چیز جو رب العالمین جل وعلا اپنے محبوب کے بارے میں ناپسند کرتا ہے، وہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت کے بارے میں بھی ناپسند کرتا ہے۔ اور جو طہارت اللہ نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دی، وہی طہارت رب العالمین جل وعلا نے سرکار کی اہل بیت کو بھی دی ہے۔ حتیٰ کہ حال یہ ہے، اہل بیت تو اپنی جگہ رہے، اگر کوئی ایسا بندہ جو خاندانی اعتبار سے حضور کی اہل بیت ہے نہیں، گھر کا فرد کوئی نہیں، آل اولاد کوئی نہیں،
اور نبی علیہ السلام کے اہل و عیال اطرت ذریت سے اس کا تعلق کوئی نہیں، لیکن حضور فرما دیں کہ میرا ہے، سرکار فرما دیں کہ میرا ہے۔ حضرت شیخ اکبر فرماتے ہیں جب سرکار فرما دینا کہ میرا ہے، اب رب العالمین جل وعلا اس کو بھی وہی سعادت عطا فرمائے گا جو حضور کی اہل بیت کو عطا فرما دی۔ اور مثال دی حضرت شیخ اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ، آیہ مبارکہ نازل ہوئی یہی انما یرید اللہ الی آخری، چونکہ اس کا مصداق اولاً حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج تھی۔ یہ آیہ مبارکہ اولاً جب اتری ہے تو مراد اس سے حضور کی ازواج تھی، پیچھے سارا مضمون ایک چل رہا ہے۔ یہ آیہ مبارکہ کا کچھ حصہ ہے نا، پوری آیت نہیں، پوری آیت نہیں، چھرا پارٹی جتنی ہے نا، چھرا پارٹی ادیاں آیتیں پڑھ دیں۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، تقریر شروع، اور آگے جو کچھ کرنا ہے ٹوپی پہن کے، باقی آدھی تقریر ٹوپی اتار کے وہ اپنی جگہ رہے۔ لیکن بات یہ ہے یہ آیہ مبارکہ پوری نہیں، اس کے پیچھے پورا ایک مضمون ہے، یہ آیت کا کچھ حصہ ہے جو آپ کے سامنے پڑھا گیا، اور پچھلا حصہ پورا، بلکہ اسی اگلی آیت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مضمون ارشاد فرمایا ہے اس کا مصداق نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی ازواج ہیں، لیکن رب العالمین جل وعلا کی رحمت چونکہ محدود نہیں ہے، رب العالمین جل وعلا کی رحمت محدود نہیں، اور یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال ہے کہ جس رب کی رحمت محدود نہیں ہے، وسیع ہے، تو رب العالمین جل وعلا کی رحمت کو وسعت دینے کے لیے رب تعالیٰ جل وعلا نے جو ذات اس کائنات میں مقرر فرمائی ہے وہ بھی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اب دیکھا جائے تو اولاً مصداق تو ازواج مطہرات ہے نا، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خادم سے فرمایا علی کو بلاؤ، ملائکہ کائنات آ گئے، فرمایا حضرت فاطمہ کو بلاؤ، اماں جی سیدہ پاک بی بی صاحبہ کو بلایا، اس کے بعد فرمایا امام حسن کو بلاؤ، حضرت امام حسین کو بلاؤ، چاروں بزرگوں کو بلایا۔ ایک روایت کے مطابق یہ گھر ام المومنین سیدہ ام سلمہ کا ہے، ایک روایت کے مطابق یہ گھر ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ کا ہے، ایک روایت کے مطابق یہ گھر حضرت سیدہ پاک فاطمہ صاحبہ بی بی صاحبہ کا ہے۔ یہ مختلف روایات ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بزرگوں کو جمع کیا، بٹھا کر امام قرطبی رحمت اللہ علیہ صاحب تفسیر فرماتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی خیبر کی چادر منگوائی، اور منگوا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چادر ان چاروں بزرگوں پر یوں تان دی، ڈال دی، چادر ڈال کے حضور ہاتھ اٹھائے، دعا فرمائی اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ یہ بھی میرے ہی گھر والے ہیں۔ آیت نازل ہوئی ازواج کے بارے میں، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم رب العالمین جل وعلا کی رحمت کو وسعت دیتے ہوئے فرماتے اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ یہ بھی میرے گھر والے ہیں، اور میرے اللہ جن کے بارے میں تو نے ارادہ فرمایا ہے نا کہ ہر طرح کی ناپسندیدہ شے ان سے دور کر دے اور انہیں خوب پاک کر دے، فرمایا مالک یہ بھی انہی میں شامل ہے، یا اللہ ان کو بھی طہارت وہی نصیب فرما جو تو نے اوروں کے بارے میں ارادہ فرمایا ہے۔ جب سرکار نے یہ دعا فرمائی نا، حضرت ام المومنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ حاضر ہوئی، عرض کہ یا رسول اللہ میں بھی آ جاؤں، عرض کہ یا رسول اللہ میں بھی آ جاؤں، فرمایا انتی علی مکانک انتی علی خیر، فرمایا اپنی جگہ ٹھہری رہ، اپنی جگہ رہ، اس لیے کہ تو پہلے ہی خیر میں شامل ہے، یہ جس خیر کی دعا میں ان کے لیے کر رہا ہوں اس خیر میں تو پہلے ہی شامل ہے، تو لہذا تجھے بار دیگر آنے کی کیا ضرورت ہے، تجھے اللہ رب العالمین جل وعلا نے پاک کر دیا ہے۔ اور اس پاکی کا اندازہ آپ فرمائیے یہ ہے، ایک خاتون آئی، یہ ازواج مطہرات کی بات سرکار کی طرف منسوب ہے نا، ان کی نسبت حضور کے ساتھ، ایک خاتون صاحبہ آئیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا یا رسول اللہ اگر خاتون بھی ویسی ہی شے دیکھے خواب میں جیسے مرد دیکھتا ہے تو اس کا کیا حکم، یعنی مثال کے طور پہ یہ مسئلہ سمجھنے کے لیے صرف اگر مثال کے طور پہ کوئی مرد ایسا ہے جس کو خواب ناپسندیدہ آیا اور اس پر غسل فرض ہوا، یا رسول اللہ کیا عورت کی بھی یہ حالت ہو سکتی ہے؟ تو ایک ام المومنین صاحبہ ساتھ بیٹھی، ہنس پڑی، مسکرا پڑی، فرمایا یہ کیسے دیوانوں جیسے سوال کر رہی ہے، بھلا عورت بھی اس پر بھی کوئی ایسی حالت طاری ہوتی ہے؟ تو سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہوتی ہے، یہ بخاری کی روایت، فرمایا ہوتی ہے،
لیکن یہ شارحین فرماتے ہیں فرمائیے ام المومنین کو نہیں پتا وہ خود عورت نہیں؟ فرمایا ان کو اس لیے نہیں پتا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی وجہ سے اللہ نے ان کو ان حالت سے پاک فرما دیا ہے. انتی علی مکانک انتی علی خیر. فرمایا تو اپنی جگہ ٹھہری رہ, تو پہلے ہی خیر پر ہے, تو پہلے ہی بھلائی میں شامل ہے, تو پہلے ہی اس پاکی والے لوگوں میں آ چکی ہے. اللہ رب العالمین جل وعلا تیرے بارے پہلے ہی خیر کا ارادہ فرما چکا ہے. یہ رحمت الہیہ کو وسعت تو میں ان کے لیے دے رہا. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا, ابھی آیت کا معنی بیان کر رہا ہوں آپ کے سامنے. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا, یہ حدیث مبارکہ پوری میں نے اپنی کتاب انشاءاللہ میں اسٹال لگواؤں گا جو نبی علیہ السلام کے والدین کے بارے میں نے لکھی ہے. یہ پوری حدیث مبارکہ پورا مضمون میں نے اس میں نقل کیا, پورا استدلال وہاں موجود ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا, چچا عباس کل اپنے گھر میں رہنا, آپ بھی اور آپ کے سارے بال بچے, آپ کے آل و عیال, بیوی بچے سارے اپنے گھر میں رہیں, کل باہر نہیں جانا, مجھے تم سب سے کام ہے, مجھے تم سب سے کام ہے. حضرت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وبارک وسلم اگلا روز ہوا, حضرت عباس اپنے گھر میں موجود ہیں اور ساری اولاد بال بچے بیویاں سب گھر میں موجود. سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, جب تشریف لائے نا سلام کیا, فرمایا خیر خیریت ہے, حال احوال ٹھیک ہے, جیسے آداب ہوتے ہیں پوچھنے کے, جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائیں, حضور سب خیر ہے. فرمایا اچھا ان کو ایک کمرے میں جمع کرو. سارے بال بچے حضرت عباس کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں گھر میں جمع کیے اور وہاں حضور نے دعا فرمائی, اللہم ہؤلاء اہل بیتی, اے اللہ یہ بھی میرے ہی گھر والے ہیں. رحمت الہیہ میں وسعت, جس کے بارے میں حضور ارادہ فرما رہے ہیں کہ یہ بھی اس پاکی کے حال میں آ جائے, اس پاکی کی نسبت سے یہ بھی متصف ہو جائے, حضور جا کر گھروں میں ان کو شامل فرما رہے ہیں. یا اللہ یہ بھی میری اہل بیت ہے, ان کو پاک فرما, ہر طرح کی ناپاکی کو ان سے دور فرما. وَجَعَلِ الْخِلَافَةَ بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ او کما قال, اور خلافت اس کی آل اولاد میں باقی فرما دے. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اپنی اولاد میں شامل فرمایا, اہل بیت میں شامل فرمایا. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گھر کا شرف کیا ہے, اللہ اکبر, آپ اندازہ فرمائیے, اہل بیت کا شرف, یعنی خاص الخاص. اب جن کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں یہ تو عمومی معنی ہے جو آپ کے سامنے رکھا, اہل بیت کا وسیع معنی, لیکن خاص الخاص جن کو سرکار نے اس دعا میں لا کر اہل بیت میں شامل فرمایا, اس کا مصداق حضرت مولا کائنات ہیں, حضرت سیدہ پاک بی بی صاحبہ ہیں, حضرت سیدنا امام حسن مجتبیٰ ہیں, اور حضرت سیدنا امام حسین علی مقام رضی اللہ عنہ مجمعین ہیں. حضرت سیدنا مولا کائنات حاضر ہوئے عرض کے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگ میرے سے حسد کرتے ہیں, حضور لوگ میرے سے حسد کرتے ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے تسلی دی, فرمایا اما ترضا, اے علی کیا تو اس بات پر راضی نہیں, جملہ سننا, اے علی کیا تو اس بات پر راضی نہیں کہ تو 4 میں سے چوتھا ہو جائے. اے علی کیا تو اس بات پر راضی نہیں کہ تو 4 میں سے چوتھا ہو جائے. جی ہاں یا رسول اللہ یہ 4 کون ہیں اور میں چوتھا ان میں کیسے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرمائی, فرمایا 4 میں سے چوتھے کا مطلب یہ ہے, اول من يدخل الجنت انا وانت والحسن والحسین. نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا 4 میں سے چوتھے کا مطلب یہ ہے جنت میں داخل ہونے والوں میں سب سے پہلا اعزاز میرا ہے, میں نے داخل ہونا ہے, سب سے پہلے میں نے داخل ہونا ہے. وانت, فرمایا پھر میرے بعد تو داخل ہوگا. والحسن والحسین, پھر تیرے بعد حسن مجتبیٰ داخل ہوگا. پھر ان کے بعد سید الشہداء امام علی مقام سیدنا امام حسین داخل ہوں گے. فرمایا یا رسول اللہ بال بچے ساڑھے, یا رسول اللہ بال بچے ساڑھے. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وازواجنا عن ایماننا وشمائلنا, فرمایا ہماری ازواج ہمارے دائیں بائیں ہوں اور ہماری بیویوں کے پیچھے ہماری ساری اولاد چل رہی ہو, کیا اس منصب پر راضی نہیں تو. اب معنی کیا ہے اس بات کا, اس کا معنی کیا ہے؟ فرمایا علی تو اس لائق ہے کہ تیرے اوپر رشک کیا جائے. جملہ سمجھ, علی تو اس لائق ہے کہ تیرے اوپر رشک کیا جائے. کیوں؟ جنت میں داخل ہونے والا سب سے پہلے میں, میرے بعد تو, تیرے بعد تیرے بچے امام حسن امام حسین, تمہاری بیویاں تمہارے دائیں بائیں,
اور تمہاری قیامت تک آنے والی نسل تمہارے پیچھے چل رہی ہو، تو علی بتا آپ بھی تو رشک کے لائق نہیں ہیں، لوگ رشک نہ کریں تو اور کیا کریں تھے اوپر؟ بڑا مقام ان کا، بڑا مقام ان کا۔ ایک روایت اور ملاحظہ فرمائیے، پھر اس کے بعد کچھ گزارشات آپ کے سامنے معروضات عرض کر لیں۔ حضرت ابو لیلہ اس کے راوی ہیں حدیث مبارکہ کی، توجہ دینا، توجہ میرے وال، یہ ایتھے کچھ بھی ہوندہ رہے، اے گلنا بڑیاں قیمتی نہ اینن ضائع نہ کریا کرو، بس جس کے بعد سے جو گزرے، جو جس نے کرنا ہے وہ خاموشی سے کر دیا جائے، بس اتنا ہی کافی ہوتا ہے۔ توجہ کے ساتھ حضرت ابو لیلہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وبارک وسلم، بڑی قیمتی بات، ضائع نہیں کرنا، ضائع نہیں کرنا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا لا یؤمن عبد حتی اکون احب الیہ من نفسی وتکون عطرتی احب الیہ من عطرتہ وتکون ذاتی احب الیہ من ذاتہ وَيَكُونَ أَهْلِي أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ أَهْلِهِ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ حضرت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا بندہ اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتا، توجہ، لا یؤمن عبد، بندہ اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتا۔ اور یہ یاد رکھنا، یہاں مومن نہ ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ کامل مومن نہیں ہو سکتا، مومن تو ہے لیکن بھئی چھوٹا موٹا مومن ہے، نہ یہ معنی نہیں، معنی ہے ایمان آ ہی نہیں سکتا سرے سے، ایمان ہو ہی نہیں سکتا سرے سے، کافروں میں شمار ہوگا وہ بندہ۔ کون؟ لا یؤمن عبد، بندہ مومن نہیں ہو سکتا اس وقت تک حتی اکون احب الیہ من نفسی، یہاں تک کہ میری ذات اسے، میری جان اسے اپنی جان سے زیادہ محبوب نہ ہو جائے، وَتَكُونَ عِطْرَتِي أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ عِطْرَتِهِ، اور اس کو اپنی عطرت سے میری عطرت زیادہ محبوب نہ ہو جائے، وَتَكُونَ ذَاتِي أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ ذَاتِهِ، اپنی ذات سے زیادہ میری ذات محبوب نہ ہو جائے، وَيَكُونَ أَهْلَهُ وَيَكُونَ أَهْلِي أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ أَهْلِهِ، اور جب تک میرے اہل و عیال اس کو اپنے اہل و عیال سے زیادہ محبوب نہ ہو جائیں، ایمان داخل ہی نہیں ہو سکتا، ایمان نہیں آ سکتا، ایمان داخل ہی نہیں ہو سکتا۔ لا یؤمن عبد، بندہ مومن ہو ہی نہیں سکتا۔ ساڑھے شاگرد ایرانوں آئے، بچے ایران پڑھ دیں، میں نے اس سے پوچھا، یہ اسی ہفتے کی بات ہے، بچہ میرے پاس بیٹھا ہوا تھا، میں نے اس سے پوچھا، میں نے کہا کیا فرق دیکھا وہاں پر؟ کہنے لگے جی بڑی عجیب بات ہے، ہم اگر مولا کائنات کا نام لیں، چونکہ انہیں معلوم ہے ہم اہل سنت ہیں، وہ بچہ کہنے لگا کہ جی بڑے تعجب کی بات ہے، ہم اگر وہاں مولا کائنات کا نام لیں یا حضرت امام حسن مجتبیٰ کا نام لیں یا حضرت امام علی مقام کا اسم گرامی ادب احترام سے ذکر کریں، القاب کے ساتھ، محبت کے ساتھ، یا بی بی صاحبہ کا نام یا سرکار کی آل کے کسی فرد کا احترام کر کے ہم اس کو ذکر کریں، اور میں وہ بڑے تعجب کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں اچھا تم اہل سنت ہو کہ اہل بیت کے بارے میں ایسے بات کرتے ہو؟ وہ تعجب کرتے ہیں۔ میں نے کہا اس سے تمہیں کیا سمجھ آیا؟ کہنے لگا جی ایسے لگتا ہے گویا ان کا گمان یہ ہے جیسے اہل سنت اہل بیت کو مانتے نہیں، اہل سنت اہل بیت کو مانتے نہیں۔ تو یہ اس بات کا جواب ہے، آپ اہل سنت ہیں، ڈٹ کے سبق پڑھایا نا، ہم اہل سنت ہیں، ہمارے آباء اہل سنت ہیں، ہماری نسلیں آگے سے اہل سنت ہیں، اور جن کی طرف ہم منسوب ہیں وہ ہمارا پیر خانہ ہو، ہمارے اساتذہ ہوں، ہمارا خاندان کنبہ ہو، وہ بھی سارے اہل سنت ہیں، اور ممبر اہل سنت کا ہے، مسجد اہل سنت کی ہے، جمعے کا وقت بھی اہل سنت کے مطابق ہے۔ یہ یاد رکھنا گزارش ہے، ممبر اہل سنت کا، جمعے کا دن جمعہ کی نماز اہل سنت کے طریقے کے مطابق، خطیب بندہ آپ کے سامنے ناچیز بیان کرنے والا اہل سنت کا فرد، سننے والے سارے اہل سنت کے فرد، بولنے والے سننے والوں کی اولاد اہل سنت، آگے ان کے آباء پیچھے جو گزر گئے ہیں جو موجود ہیں وہ سارا خاندان کنبہ اہل سنت، پورا ڈٹ کے کہہ رہے ہیں اور اعلان کر رہے ہیں اہل سنت و جماعت کے نزدیک بندہ اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتا جب سرکار کی آل اسے اپنی آل سے زیادہ
سرکار کی عطرت اپنی عطرت سے زیادہ، حضور کی اہل بیت اپنے اہل و عیال سے زیادہ محبوب نہ ہو جائے، اس وقت تک ایمان دل میں داخل ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ ہمارا اعلان ہے، یہ اعلان ہے ہمارا۔ ظاہر سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ کسی کو زعم ہے وہ قیامت کے دن اپنے زعم کا خود جواب دہ ہے۔ اگر ہم پر الزام دیتا ہے تو خدا کی قسم اٹھا کر کہتے ہیں ایسے الزام سے ہم بری ہیں۔ وہ منبر اہل سنت کا ہو ہی نہیں سکتا جہاں سے اہل بیت کی فضیلت کی آواز نہ آئے، سرکار کی آل اولاد کی عزت کی آواز نہ آئے، نبی علیہ السلام کی اہل بیت حضور کے تعلق داروں کی بات نہ آئے، وہ منبر اہل سنت کا ہو ہی نہیں سکتا۔ اور باخدا ہم دعا کرتے ہیں جس بندے کی زبان اہل بیت کی فضیلت بیان کرتے مڑ جاتی ہے، خدا اس کو زمین پر سلامت نہ رکھے، وہ زندہ زمین میں گاڑ دیا جائے۔ اہل سنت کے ساتھ اس کا کیا تعلق؟ جو سرکار کی اہل بیت کے افراد کی عزت نہیں کرتا یا ان کی فضیلت کو نہیں مانتا، ان کی شان کو نہیں سمجھتا، اہل سنت سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ اور ایک جملہ سنو ذرا، نبی علیہ السلام کو یہ افراد کتنے محبوب ہیں۔ روایت میری نظروں سے گزری، ہماری سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہ بی بی صاحبہ، نبی علیہ السلام مسجد میں موجود تھے، بی بی صاحبہ حاضر ہوئی، بہت زیادہ پریشان، باقیاتن رو رہی ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا قرۃ عینی، اے میری آنکھوں کی ٹھنڈک، بیٹی کیا ہوا، کیا مسئلہ ہے؟ بیٹی کس شے نے تمہیں رلا دیا، کس شے نے پریشان کیا ہے، وہ کیا سبب ہے جس کی وجہ سے تم غمگین ہو؟ بیٹا کیا ہوا، کیا کوئی ایسی پریشانی آ گئی ہے؟ جملہ سننا، عرض کیا بابا جان دن گزر گیا، حضرات حسنین کریمین غائب ہیں، مل نہیں رہے۔ توجہ ہے، حضرات حسنین کریمین غائب ہیں، مل نہیں رہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جملہ ان بزرگوں کے بارے میں فرمایا، ان لہما ربا یحفظہما، فرمایا بیٹی فکر کیوں کرتی ہے، ان کا رب ہے نا ان کی حفاظت فرمانے والا۔ کتنا بڑا جملہ ہے، ان لہما ربا یحفظہما، ان کا رب ہے ان کی حفاظت فرمانے والا، بیٹی تو غم نہ کر۔ اتنی بات ہوئی، ہاتھ اٹھائے دعا فرمائے، دعا کے لفظ سننا، فرمایا یا ذل جلال والاکرام، یا حافظ نوح فی الماء ویوسف فی البئر وموسیٰ فی الیم وابراہیم فی النار ومحمد صلی اللہ علیہ وسلم فی الغار ویونس فی بطن الحوت ویا الہ السماء والارض کن لہما حافظا۔ سرکار نے دعا فرمائی، اے عزت و جلال والے رب، اے وہ ذات جو طوفان میں حضرت نوح علیہ السلام کی محافظ ہو گئی، دعا دیکھنا، اے وہ ذات جو طوفان میں حضرت نوح علیہ السلام کی محافظ ہو گئی، جو کنویں میں یوسف علیہ السلام کی حفاظت فرمانے والی ہے، اے وہ ذات جو سمندر کی لہروں میں موسیٰ کو محفوظ رکھنے والی ہے، اے وہ ذات جو نار فرعون اور فرعون کی جلائی گئی آگ میں ابراہیم کو محفوظ رکھنے والی ہے، اے وہ ذات جو اپنے محبوب گرامی جناب محمد الرسول اللہ کی غار میں حفاظت کرنے والی ہے اور مچھلی کے پیٹ میں یونس کی حفاظت کرنے والی ہے۔ یا الہ السماء والارض، اے زمین و آسمان کے پیدا کرنے والے، اے زمین و آسمان میں ہر شے کے رب، کن لہما حافظا، جس طرح تو نے اپنے ان محبوبوں کی حفاظت فرمائی ہے، میرے اللہ ان دونوں محبوبوں کی بھی حفاظت فرما۔ حضرت امام حسن سیدنا امام حسین ان کی بھی حفاظت فرما۔ اچھا حضور دعا فرمائی، فجاء جبریل علیہ السلام، انہی لمحوں حضرت جبریل امین حاضر ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہما فی حزیرت بنی النجار نائمان، فرمایا یا رسول اللہ اے جن دونوں شہزادوں واسطے آپ دعا فرما رہے ہو، میرے آقا وہ تو بنی نجار کے ایک احاطے میں آرام فرما رہے ہیں، متعانقانی، اور حضور سو بھی ایسے رہے ہیں جب بھی ڈالی ہوئی ایک دوسرے کو، دونوں بھائی وہاں پہ، چھوٹی عمر ہے نا، چھوٹی عمر ہے تو دونوں بھائی وہاں ایک دوسرے سے لپٹ کر آرام کر رہے ہیں۔ واللہ عز وجل وکل بہما ملکا، اور اے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالی جل وعلا نے ایک فرشتہ ان پر ایسا مقرر کر دیا ہے جو ان کی حفاظت فرما رہا ہے، ان کی حفاظت فرما رہا ہے، ایک فرشتہ ان پر مقرر کر دیا ہے جو ان کی حفاظت فرما رہا ہے۔ ہو سکتا ہے کوئی بیماری والا بندہ بول پڑے کہ اچھا یہاں بنی نجار میں چھوٹی عمر میں ہوں
تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتے سے ان کی حفاظت فرمائے. تو جس وقت امام حسن کو زہر دیا گیا تو امام حسن کی حفاظت تو کوئی نہیں کی. سید الشہداء کے حلق پر جس وقت تلوار چلی ہے اس وقت تو ان کی حفاظت کوئی نہیں کی. لیکن ہم کہتے ہیں جاتن معاف کیتا ہی، جاتن معاف کیتا ہے اس واسطے کہ گالا حضرات اہل بیت دی ہو رہی ہے، ساڑی طبیعت نہیں آج تیرے وال ٹیون کر لئی ہے، جاتن معاف کیتا. پھر کبھی صحیح تیرے ساتھ اگر تیرا سوال ہمیں آتا ہے نا تو یہ یاد رکھنا اس سوال کے ہزار طرح کے جواب بھی ہمارے پاس ہے. گزارش سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ ہاں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا نے ان کی حفاظت کے لیے ایسا فرما دیا. اچھا جس وقت جبریل امین علیہ السلام نے یہ بات سنائی نا، فتبسم النبی صلی اللہ علیہ وسلم وبشر فاطمہ سلام اللہ علی ابیہا وعلیہا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جبریل امین کی یہ خبر سن کر مسکرا پڑے اور فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اما جی کو تسلی دی، یہ خوشی کی خبر سنائی. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم انہی لمحوں وہاں بنی نجار کے جس وقت آئے نا باغ میں تو وہاں ملاحظہ فرمایا جیسے جبریل امین نے آ کر خبر دی تھی دونوں شہزادے ویسے ہی آرام فرما رہے ہیں. بڑی شان ہے ان کی، یہ پورے خانوادہ کی بڑی شان. اور یہ یاد رکھنا ہمارے ائمہ کرام کا درس ہے، یہ درس ہے اپنے بچوں کو اپنی نسلوں کو. 5 منٹ لایا کرو یہ جڑے راتاں ماما موبائل دے چھڑ دیا نا اور اس طرح کی چیزیں، بہتر یہ ہے ماؤں کو چاہیے رات 5-1 منٹ حضور کی اہل بیت کے بارے میں، حضور کے اصحاب کے بارے میں، حضور کی نسبت کے بارے میں اپنی اولاد کو درس دیا کریں. آپ کی تربیت، آپ کی اولاد کی تربیت آپ کے گھر سے ہونی چاہیے بجائے اس کے کہ یوٹیوب سے ہوتی رہے. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ ہاں بہتر یہ ہے کہ آپ اپنی اولاد کے استاد خود بنیں. اور یہ جملہ سنیے کہ کتنا بڑا ہے، مستدرک حاکم کے اندر موجود ہے اور بھی کئی مقام پر یہ روایت آئی. اہل بیت کا احترام ہمارے بزرگوں نے ہمیں کیسے سکھایا، ہمارے بزرگوں نے، اسلاف نے، متقدمین نے اور اہل سنت کے. یہ بھی بات ہم پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہے ہیں. اس وقت اہل بیت کی شان بیان کرنے میں ساری دنیا کے جتنے مذاہب ہیں سب مل جائیں اور جب کبھی اہل بیت کے محبت کے دعوے میں اہل بیت کی شان بیان کرنا چاہیں واللہ العلی العظیم اللہ کی قسم یہ اہل سنت کے محتاج ہیں. جب تک اہل سنت کی کتابوں کو ہاتھ نہیں لگاتے اہل بیت کی شان بیان کر ہی نہیں سکتے. ہاں یہ اہل سنت و جماعت کی خیرات ہے، ان پر اہل سنت و جماعت کا صدقہ ہے ان کے لیے. یہ جو کچھ دعوے مرضی کر لیں لیکن جب تک یہ جناب والا امام بخاری کو ہاتھ نہ لگائے، امام مسلم کو ہاتھ نہ لگائے. ہاں یہ بھی یاد رکھنا، یہ بھی یاد رکھنا. یہی وجہ ہے کہ اہل سنت کی کتاب میں ہمیشہ آپ کو اہل بیت کی شان ملے گی. اور ہم دعوے دار ہیں، یہ جو محبت اہل بیت کے دعوے کرنے والے ہیں باخدا ان کی کتابوں سے اہل بیت کی توہین ہم آپ کو نہ نکال کے دکھائیں تو جو چور کی سزا وہ ہماری چوک پہ کھڑا کر کے ہمیں فیر مار دیں. یہ دعوے کرتے ہیں خالی اہل سنت کے محتاج ہیں سارے. حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر، امت کا اتنا بڑا عالم، کاتب وحی، جامع قرآن، اتنا بڑا عالم، اتنا بڑا عالم، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین جس کی عزت کرے. ایک جنازہ پڑھایا زید بن ثابت نے، جنازہ پڑھا کے فارغ ہوئے تو آپ آئے اپنی سواری کی طرف. تو آپ نے گھوڑا تھا تو رکاب میں جب پاؤں ڈالنے لگے نا، رکاب ہوتی ہے نا جس میں پاؤں رکھتے ہیں گھوڑے میں، وہ لوہے کی، اس میں آپ پاؤں ڈالنے لگے نا تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ وہ جن کے بارے میں حضور نے فرمایا تھا انہیں کار جمع کر کے رکھنا، میں دعا فرمانی آ کے، اور فرمایا میری آل بیت ہے، وہ شاگرد تھے حضرت زید بن ثابت. حضرت عبداللہ بن عباس شاگرد تھے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ. شاگرد ہونے کے ناطے آپ آگے بڑھے اور بڑھ کر نا وہ رکاب آگے سے پکڑ لی تاکہ استاد آسانی سے پاؤں جو ہے وہ داخل کر سکے. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آل بیت کا فرد اور اپنے استاذ کا احترام، صحابی کا احترام یوں کر رہا ہے کہ رکاب پکڑ کر تو جناب والا وہ آگے کی تاکہ پاؤں آسانی سے رکھ سکیں. فرمایا خلی عنکا یبن عمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے رسول اللہ کے چچا کے بیٹے، حوالہ دیا. یہ نہیں فرمایا میرے شاگرد، میرے لاڈلے، بھئی ایسا نہ کرنا. فرمایا خلی عنکا یبن عمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے رسول اللہ کے چچا کے بیٹے، اے سرکار کی اہل بیت، تم تو ایسا نہ کرو. احترام. فرمایا تم تو ایسا نہ کرو، ایسا کیوں کرتے ہو، تم پیچھے ہو جاؤ. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جملہ سماعت فرمائیے، کتنا بڑا جملہ آپ نے فرمایا. آپ نے فرمایا ہاں قضا امرنا ان نفعل بالعلماء
فرمایا اصلاً ہمارے گھر کا درس یہ ہے کہ تم نے امت کے علماء کی عزت ایسے ہی کرنی ہے. تو جو ہے جملے دا استقبال بنتا ہے جڑا حضرت زید بن ثابت نے آگے کہنا ہے. یہ عبداللہ بن عباس کا جملہ ہے. جب فرمایا نا کہ آپ چھوڑ دیں, آپ حضور کی آل بیت آل اولاد ہیں, آپ ایسا نہ کریں, تو حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا ہاکذا امرنا ان نفعل بالعلماء, ہمیں حکم یہ ہے کہ ہم نے امت کے علماء کی عزت ایسے ہی کرنی ہے. تو آپ نے پاؤں نیچے رکھا, پاؤں نکال کر حضرت عبداللہ بن عباس کا ہاتھ پکڑا اور زید بن ثابت ہاتھ پکڑ کر چوم لیا, چوما. تو زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ جس وقت یہ عزت و احترام کیا نا, تو ساتھ ہی فرمایا ہاکذا امرنا ان نفعل بأہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہمیں حکم یہ ہے, اگر تمہیں حکم ہے کہ تم نے حضور کی امت کے علماء کی عزت ایسے کرنی ہے, تو ہمیں حکم یہ ہے ہم نے حضور کی اولاد کا احترام ایسے کرنا ہے. ہاکذا امرنا ان نفعل مع اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہمیں حکم یہ ہے کہ ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کا, اولاد کا احترام یوں کرنا ہے. استاد اپنے شاگرد کے ہاتھوں کو بوسہ دے رہا ہے. حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ جنہیں خلیفہ راشد کہا جاتا ہے, اپنے ایوان میں موجود, دروازے پر دستک ہوئی, پتہ چلا جی حضرت اسامہ بن زید کی بیٹی آئی. اسامہ بن زید کی بیٹی آئی, کھڑے ہو کر استقبال کیا, اپنے تخت سے نیچے ہٹے اور اس چھوٹی صاحبہ کو, اس بچی کو حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کی جو بیٹی تھی وہ اپنی مجلس پر بٹھایا, اپنے تخت پر بٹھایا, اور خود کرسی تخت کچھ بھی لے کے جو بھی شے اس وقت آپ کو ہاتھ آئی لے کر سامنے بیٹھ گئے. وقت کا خلیفہ راشد, بادشاہ اور امیر عدل, انصاف والا, عدل والا امیر, اور جس کو دنیا سلام کرتی ہے, امیر المؤمنین عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اللہ اکبر. اپنے ایوان سے ہٹ کر, اپنی مجلس سے ہٹ کر حضرت اسامہ بن زید کی بیٹی کو جگہ دی, وہاں بٹھایا, خود سامنے بیٹھ گئے. انہوں نے کچھ بات چیت کی, کچھ اپنا پیش کیا, حاجت پیش کی, وہ حاجت پوری کر دی. جب چلے گئے تو لوگوں نے پوچھا کہا جی ایسا کیوں کیا؟ بعض روایات میں آتا ہے آپ نے فرمایا دراصل چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو غلام زادے ہیں نا, یہ حضور دے غلام زادے, چونکہ اسامہ بن زید بیٹے ہیں حضرت زید ابن حارثہ کے, یہ بیٹی تھی حضرت اسامہ بن زید, حضرت اسامہ بیٹے تھے حضرت زید ابن حارثہ کے, اور زید ابن حارثہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنا بیٹا فرمایا کرتے تھے. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ فرمایا یہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام زادے کی عزت کی ہے, اور مجھے معلوم ہے چونکہ سرکار ان کے ساتھ پیار کرتے ہیں, جب میں نے یہ احترام ان کا کیا, بڑی امید ہے انشاءاللہ حضور راضی ہو جائیں گے. لکھنے والا لکھتا ہے ذرا اندازہ کرو, اگر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام زادے حضور کے خادم, ان کے آگے بیٹے کی بیٹی کا, تیسری نسل کا احترام عمر بن عبدالعزیز یہ کر رہا ہے, تو اندازہ کرو اگر حضور کی اولاد کا فرد کوئی یہاں ہوتا تو عمر بن عبدالعزیز اس کا کیسا احترام کرے. اور یہ کیا بھی, یہ آپ نے کیا بھی. حضرت عبداللہ بن حسن رضی اللہ تعالی عنہ, امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے آپ کے بیٹے تھے حضرت امام حسن مصنع. حضرت حسن مصنع کے آگے بیٹے تھے حضرت عبداللہ, چھوٹی عمر, وجود باری, بڑے خوبصورت, بال بڑے. حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر دستک دی تو آپ نے دیکھا سامنے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پوتا کھڑا ہے, مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پڑپوتا کھڑا ہے. تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مقام سے کھڑے ہو گئے, کھڑے ہو کر شہزادے کو اندر بلایا, 7-8 سال عمر تھی, اپنے تخت پر بٹھایا, خود سائد پہ ہٹ کر کھڑے ہو گئے, بات چیت کی, جو حاجت تھی پوری کی. حاجت پوری کرنے کے بعد فرمایا کہ بیٹا آج کے بعد ایوان میں نہیں آنا, بیٹا آج کے بعد یہاں نہیں آنا, کوئی کام ہو خادم بھیجنا, وہ آ کر بتائے کہ عبداللہ یہ حکم دے رہا ہے, عمر بن عبدالعزیز پورا کرے گا, پورا کرے گا, بیٹا آج کے بعد نہیں آنا. یہ اچھی بات نہیں, ہمیں اچھا نہیں لگتا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ہمارے دروازے پر اپنی حاجت پوری کروانے کے لیے آئے کہ میرا یہ کام ہے پورا کر دیا جائے, اچھا نہیں لگتا. تو آپ خادم بھیجا کریں, نمبر 1. اور نمبر 2, دوسرا کام یہ کیا, پاس کھڑے ہو کر نا یہاں سے پکڑ کر نا, تھوڑا سا ذرا موٹے تھے تو ایک سلوٹ پکڑ کے نا دبا دی, سلوٹ دبائی, تو آپ تکلیف کی وجہ سے آپ کی آہ نکل گئی, حضرت عبداللہ بن حسن کی آہ نکل گئی.
تو فرمایا بیٹا قیامت کے دن اگر یہ تکلیف یاد آ جائے نا، انتقامی کاروائی بھی تو ہونی ہے نا، وہاں پر انتقام بھی تو اللہ نے لے کر دینا ہے، تو جب انتقام کی کاروائی آئے نا، باری آئے، اور میرا یہ عمل، یہ درد تمہیں یاد آ جائے، تو یاد رکھنا یہ تمہیں تکلیف پہنچانے کے لیے نہیں کیا، بلکہ صرف اس لیے کیا ہے جب یہ درد تمہیں یاد آئے نا تو عمر بن عبدالعزیز کی شفاعت کر دینا وہاں پر، عمر بن عبدالعزیز کی شفاعت کر دینا۔ بھائی اتنا ہوا، چلے گئے 7-8 سال کا شہزادہ، اور بعد میں ایوان والوں نے کہا کہ آپ خلیفہ راشد، امیر المومنین، فلاں 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 سارا کچھ، یہ کام آپ کو بنتا تھا، آپ کی عزت کے لائق ہے۔ فرمایا سن کیوں کیا؟ یاد رکھنا، فرمایا میرے تک یہ خبر پہنچی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرا جگر پارا ہے، جو شے ان کو راضی کرے وہ مجھے راضی کر دیتی، جو ان کو ناراض کرے وہ مجھے ناراض کر دیتی ہے۔ باخدا اللہ کی قسم اگر سیدہ پاک خود حیات ہوتی، موجود ہوتی، اور آج وہ دیکھ لیتی کہ میں ان کی اولاد کا احترام کیسے کر رہا ہوں، تو اللہ کی قسم وہ راضی ہو جاتی۔ جب سیدہ پاک راضی ہو جاتی تو سرکار راضی ہو جاتی۔